فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک اور خوبصورت سلسلے کا آغاز کر سکیں اور ایک انتہائی خوبصورت تفسیر قرآن جس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، اس کا آغاز کر سکیں۔ یہ تفسیر میں پی ڈی ایف سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور پی ڈی ایف میں اس کے 10 والیومز موجود ہیں۔ والیوم نمبر 1 کہ جس میں سورہ فاتحہ اور مکمل سورہ بقرہ کی تفسیر موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم آغاز ریڈنگ میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خیر و خوبی کے ساتھ ہم اس کتاب اور اس والیوم کا اختتام کر سکیں، اور جتنے بہن بھائی ہمارے دیگر ریڈرز مختلف والیومز ریکارڈ کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی ریکارڈنگ کو مجھ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کتاب کی ریڈنگ کا۔ پی ڈی ایف میں سب سے پہلے پیج نمبر 1 پہ الکوثر فی تفسیر القرآن انتہائی خوبصورت خطاطی میں لکھا ہوا ہے، اور پیج نمبر 2 خالی ہے، بلینک ہے۔ پیج نمبر 3 پہ بھی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے جلد اول، اور نیچے تحریر ہے سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ۔ پھر اس کے بعد مصنف کا نام تحریر ہے محسن علی نجفی، اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی جانب سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 3۔ اب صفحہ نمبر 4 پہ آتے ہیں جہاں پہ مقدمہ تفسیر کی ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر القرآن، الفاتحہ یعنی نمبر 1 سورہ، اور البقرہ یعنی سورہ نمبر 2۔ پھر پبلشرز اور اس کی جو کمپوزنگ وغیرہ انتظامی امور ان کے بارے میں تحریر ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے لکھا ہے نام کتاب یعنی الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، جلد اول۔ مفسر محسن علی نجفی، کمپوزنگ حسن علی، انتظامی امور علی حیدری، تعداد 1000، بار اول ربیع الاول 1425 ہجری یعنی 1 اپریل 2004، بار دوم ذیقعد 1429 ہجری یعنی نومبر 2028، بار سوم ذیقعد 1434 یعنی 1434 ہجری ستمبر 2013، بار چہارم ربیع الاول
37 ہجری جنوری 2016۔ اس کے بعد ہے مطبع عاشق شاہ زیب پریس لاہور، پیشکش جامع الکوثر اسلام آباد، ناشر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ فون نمبر ہے 0321448114۔ ای میل ہے info@misbahulqurantrust.com۔ ویب سائٹ ہے www.misbahulqurantrust.com۔ میں اسپیلنگ بھی پڑھ دیتی ہوں، www.misbahulqurantrust.com۔ اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایات کے متن اور حوالوں کی اصلاح اور تطبیق، کتب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر، جامع الاحادیث تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنسز اور المحدث سے کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کے اکثر اقتباسات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ، مطبوعہ امامیہ کتب خانہ لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔ تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی کراچی کمپنی، اسلام آباد معراج کمپنی، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ تو عزیز سامعین، یہ تو تھا آپ کے سامنے جو کہ ہم نے پیش کیا شروع کے صفحات کے بارے میں۔ اس کے بعد اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ انڈیکس آئے، لیکن انڈیکس اس کتاب میں سب سے آخر میں موجود ہے، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ لیکن یہاں پہ پیج نمبر 5، اس پہ سب سے پہلے عرض ناشر ہے، پہلے یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں، اس کے بعد انڈیکس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیج نمبر 5 ہے۔ عرض ناشر۔ قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کے بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت و ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد و تقویٰ سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے، اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا، نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں بر صغیر پاک و ہند کے اہل تشیع اور اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کی متعدد تراجم اور تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم اور تفاسیر انڈیا یعنی لکھنؤ کے مترجمین اور مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ لکھنؤ کی اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ چونکہ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، لہٰذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد اول قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی مدظلہ الاعلیٰ کی غیر معمولی مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حزب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے، اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی اور عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ عزیز سامعین، یہ صفحہ نمبر 6 تھا۔ اب صفحہ نمبر 7 پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کتاب کا انڈیکس بیان کر دیتی ہوں اور یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب کے ٹوٹل 669 صفحات ہیں کہ جن میں سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے مکمل، اور اس کے علاوہ پیج نمبر یہاں پر جب ہم آ جاتے ہیں 660 تک یہ تفسیر مکمل ہو جاتی ہے، اور پیج نمبر 661 سے 669 تک فہرست مطالب بیان کی گئی ہے، یعنی انڈیکس، جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ جو اب ہم آپ کے سامنے جہاں سے کنٹینیو کریں گے یعنی مقدمہ، وہاں سے اس فہرست میں موجود ہے انڈیکس۔ فہرست مطالب مقدمہ، جس کی ہیڈنگ ہے آغاز سخن، پیج نمبر 9۔ پھر ہیڈنگ ہے فضائل قرآن، یعنی ابھی ڈائریکٹ تفسیر شروع نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے یہ تمہید کے طور پہ اور فضائل قرآن اور اس کے لحاظ سے بہت ساری احادیث پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد جا کے تقریباً پیج نمبر 190 کے بعد سورہ حمد کی یعنی 191 سے سورہ حمد کی یعنی سورہ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ فضائل قرآن، جس کی ہیڈنگز ہیں بزبان قرآن، پیج نمبر 15، بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16، بزبان وسیع علیہ السلام 18، بزبان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 22، فضائل قرآن در نہج البلاغہ 22، قرآن میں اللہ کی تجلی 22، مستقبل کے علوم 22، جامع ضابطۂ حیات 23، تعلیم قرآن
23, شفاعت 23, زاد آخرت 23, بے مانند نصیحت 23, عہد و پیمان قرآن 24, عمل بالقرآن میں اغیار کی سبقت 24, ذریعہ نجات 24, قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ سلوک 24, فضائل تلاوت قرآن 25, اسماء القرآن 27, قرآن 28, ذکر 28, کتاب 28, فرقان 28, معانی قرآن. اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، معانی قرآن 29، جس کی سب ہیڈنگز ہیں: نمبر 1 جمع 29، نمبر 2 تلاوت 29، نمبر 3 حفظ 30، نمبر 4 مقرون 30، پھر ہے تدبیر قرآن 30۔ اس کے بعد اگلی مین ہیڈنگ ہے وحی کا یعنی باب ہوگا، اور اس کی ہیڈنگز ہیں: وحی کا مفہوم 35، نمبر 1 فطری الہامات کے پوشیدہ اشارے 36، نمبر 2 شیطانی وسوسے 36، نمبر 3 فرشتوں کو ملنے والا حکم 37، الہام اور وحی میں فرق 37، وحی کی امکانی صورتیں 37، انکار وحی کا ایک اور انداز 37، وجود روح 40۔ اس میں سب ہیڈنگز ہیں، یعنی وجود روح کے بعد نمبر 1 ذات انسان 40، نمبر 2 صفات انسان 41، پھر ہے وحی اور روح 41، روح کی حقیقت 41، خود آگاہی 42، دلیل روح 43، کیا فکر مادی ہے 43، حافظہ 44، نمبر 1 ابتدائی حس 44، نمبر 2 حفظ 44، نمبر 3 تذکر یاد آوری 44، نمبر 4 تشخص 44، مادیت کی سب سے بڑی دلیل 44، مادے کی اوصاف اور فکر 46، ادراک اور روح 47، زمان اور ادراک 47، سچے خواب 47، وحی کا ادراک 47، تعریف قلب 48، اقسام وحی 48، نمبر 1 خواب 49، نمبر 2 جبرائیل 49، نمبر 3 براہ راست 49، آغاز وحی 50، مکی اور مدنی آیات صفحہ نمبر 51، وحی اور خطا و نسیان 52، داستان غرانیق 52۔ پھر اس کے بعد مین ہیڈنگ ہے معجزہ، اس کی ہیڈنگز ہیں: تعریف 59، معجزے کی ضرورت 60، قرآن ابدی معجزہ 61، قرآن کا چیلنج 62، چیلنج کا رخ 63، قرآن کا علمی چیلنج 63، قرآن کا رسالتی چیلنج 64، قرآن کا تنظیمی چیلنج 64، بلاغت قرآن 65، دعوت فکر 66، آفاق میں تفکر و تعقل 67، الف نباتات 67، بے آسمانوں کے بارے میں غور و تعقل 67، طریقہ غور و فکر 68، قرآن کا طرز استدلال 69، عقل و جذبات و احساسات کا امتزاج 71۔ اس کے بعد اگلی مین ہیڈنگ ہے قرآن کے تازہ ترین معجزات، جس کی سب ہیڈنگز ہیں: زمین 75، حرکت زمین 76، زمین خلا میں 77، زمین قدرت کا ریکارڈ 78، استخوان 80، عناصر کی مقدار 80، اضافت 80، نظام زوجیت 81، عالم غیر مرئی 82، تسبیح ایک آفاقی فریضہ 82، صدر المطالعین شیرازی کا نظریہ 82، سائنسی نظریہ 82، فضائے آسمان 82، مواقع نجوم 84، آسمانوں کی زندہ مخلوقات 84، کائنات کی وسعت 85، مخمور آنکھیں 86، مادہ اولین 86، نطفہ امشاج 87، عفت و پاک دامنی 88، مضغہ غیر مخلقہ 89،
مضغۂ مخلقہ 89۔ اس کے بعد اگلی مین ہیڈنگ ہے جمع قرآن، کتابت اسلام سے پہلے 93، کتابت اسلام کے بعد 93، وسائل کتابت 94، مابین الدفتین 94، قرآن میں کتابت قرآن کا ثبوت 95، کاتبان وحی 95، جمع و تدوین قرآن 96، حفظ قرآن 96، الف حافظان قرآن کی تربیت 98، اجتماعی حفظ 98، قوت حافظہ 99، حافظان قرآن کا مقام 99، بے نماز اور قرآن 99، جیم تعلیم قرآن 99، دار القرآن 101، عشق قرآن 101، دقیق نظر 102، تدوین قرآن 103، ترتیب آیات 104، ترتیب آیات و ترتیب نزول 105، ترتیب سورہ ہائے قرآن 106۔ پھر مین ہیڈنگ ہے جمع قرآن در عصر، اس کی سب ہیڈنگز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 107۔ پھر اس کے بعد مزید سب ہیڈنگز ہیں، نمبر 1 فریضہ الہی 107، نمبر 2 کاتبان وحی 108، نمبر 3 قرآن سے کتابت قرآن کا ثبوت 109، نمبر 4 شیوہ رسول 110، نمبر 5 عصر رسول کے جامعین قرآن 110، 6 جبرائیل کا دورہ قرآن 112، 7 اصحاب کا عرضہ قرآن 112، 8 ختم قرآن 113، 9 فاتح الکتاب 114، 10 لفظ الکتاب کا اطلاق 114، 11 قرآن کا دفعتِ نزول 114، 12 تواتر قرآن 115، 13 وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن، خلفہ فراشی 115، نمبر 14 اصناف سورہ ہائے قرآن 115، 15 تربیت آیات کا توفیقی ہونا 116، 16 عصر رسالت میں قرآنی نسخے 116، جمع قرآن بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 117، چند حقائق 118۔ اس کی مزید سب ہیڈنگز ہیں چند حقائق کی، نمبر 1 تواتر قرآن اور 2 گواہ 118، نمبر 2 زید ابن ثابت 118، نمبر 3 دیگر قرآنی نسخے 119، نمبر 1 مصحف علی علیہ السلام 119، وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 121، نسخہ محمدی کی جمع و تدوین 122، اس نسخے کی انفرادیت 122، یہ نسخہ امت کو پیش کیا گیا 123، یہ نسخہ کہاں ہے 124، اختلاف قرأت اور نسخہ 126، یہ نسخہ ربا میں 127، تضادات 127، عصر ابوبکر میں جمع قرآن 127، عصر عثمان اور قرآن 128، ارمینیا کی جنگ 128، علماء امت کا فیصلہ 128، کمیٹی کی تشکیل 129، سرکاری مداخلت 129، ایک حرف کا تغیر 130، حضرت عثمان جامع قرآن نہیں ہے 130، حضرت علی علیہ السلام کا موقف 131، موجودہ قرآن 132۔ اس کے بعد اگلی مین ہیڈنگ ہے نسخ، یعنی نون سین اور خے۔ اس کی سب ہیڈنگز ہیں نسخ کی تعریف 135، بدع 137، اقسام نسخ 139۔ اس کی سب ہیڈنگز ہیں 1 نسخ الحکم والتلاوہ 139، نمبر 2 نسخ تلاوت 141، نمبر 3 نسخ حکم 141، تعویل 142، تفسیر و تعویل میں فرق 142، کیا تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے 142، نفاذ اور انطباق 144، شان نزول 145، نسخہ ہائے قرآن 146، طبع قرآن 147،
نقطۂ نگاری 147، اعراب 148۔ پھر اگلی مین ہیڈنگ ہے تحریف قرآن، جس کی سب ہیڈنگز ہیں روایت اور نظریہ 153، نظریہ تجسیم 153، وہ نظریات جن سے تحریف قرآن لازم آتی ہے 157۔ پھر مین ہیڈنگ ہے روایات تحریف کے بارے میں مذہب امامیہ کا موقف۔ نمبر 1 متحرک اجتہاد 165، نمبر 2 ناقابل اعتبار روایات 165، نمبر 3 وحی منزلت اور قرآن 166، نمبر 4 تفسیر 167، نمبر 5 شان نزول 167، نمبر 6 تحریف معنوی 167، نمبر 7 قراءت 168، نمبر 8 تطبیق 168، نمبر 9 مخالف قرآن احادیث مسترد ہیں 168، تحریف قرآن ناممکن ہے 169۔ اس کی بھی سب ہیڈنگز ہیں۔ نمبر 1 اصول و کلیات 171، نمبر 2 تدریجی نزول 171، کتاب فصل الخطاب اور کتاب الفرقان 171۔ پھر اگلی مین ہیڈنگ ہے علوم القرآن سبقت اور خدمات۔ اس کی سب ہیڈنگز ہیں غریب القرآن 177، قراءت القرآن 178، آیات الاحکام 179، قرآن کے نقطے 180، محاذ القرآن 181، تفسیر القرآن 181، عصر ائمہ علیہم السلام کی تفاسیر 182، پہلی صدی کی تفاسیر 182، دوسری صدی کی تفاسیر 183، تیسری صدی کی تفاسیر 186، ناسخ اور منسوخ 186۔ اس کے بعد باقاعدہ یہ پیج نمبر 191 کے بعد یہاں سے باقاعدہ اب سورہ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ اگلی مین ہیڈنگ ہے سورہ الفاتحہ، مقام نزول 191، تعداد آیات 191، فضیلت سورہ 192، آیت کی تعریف 192، قرآن کی کل آیات اور تحریفی روایت 192، سورہ کی تعریف 193، بسم اللہ کی تاریخی حیثیت 193، بسم اللہ کی قرآنی حیثیت 194، بسم اللہ بالجہر یعنی آواز سے پڑھنے کا حکم 195، الرحمن الرحیم کی تشریح 197، احادیث 199، اہم نکات 200، الحمد کی تعریف 201، عالمین کی تعریف 202، الرحمن الرحیم کی تکرار میں راز 203، قیامت میں اللہ کی بادشاہت 204، عبادت کے محرکات 205، عبادت کی تعریف 206، اللہ سے استمداد 207، ہدایت کی ضروری ہدایت کی ضرورت 210، حروف مقطعات 218، کتاب اور ریب کی تشریح، کتاب اور ریب کی تشریح 219، لفظ صلاۃ کی تشریح، متقین کے اوصاف 222، ناقابل ہدایت کافروں کا ذکر 228، دلوں پر مہر لگانے کا مطلب 230، منافقین کا ذکر 231، دلوں کی بیماری 232، زمین آرام دہ بستر 241، قرآن کا چیلنج 242، معجزہ اور طبیعاتی قوانین 244، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر 247، نظریہ جبر وحدت الوجود علم خدا 251، نظریہ تفویض نظریہ امر بین امرین 252، توضیح مزید 252، عہد شکنی 255، زندگی یعنی حیات ایک سربستہ راز 256، انسان مخدوم کائنات 259، زمین اور آسمانوں کی تخلیق 261، خلافت الہیہ تخلیق آدم 263، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعلیم اسماء 266، آدم
معلم ملائکہ 268، فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم 269، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت نشینی 272، ابلیس کے ذریعے آدم کی آزمائش 274، خواہشات ابلیس کا پھندا 274، شجر ممنوعہ کا نتیجہ 275، حکم تشریعی اور تکوینی کی تشریح 275، حضرت آدم علیہ السلام کا دعائیہ کلمات سیکھ لینے کا ذکر 277، حضرت آدم علیہ السلام کا کرۂ ارض پر نزول 280، بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی 282، بنی اسرائیل کے لیے چند اہم تعلیمات کا ذکر 284، نماز اور صبر انسان کو چٹان کی طرح مضبوط بناتے ہیں 289، شفاعت کی حقیقت 294، شفیع کون 296، عقیدہ شفاعت پر اعتراض 298، احادیث شفاعت 298، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات 301، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے شق ہونے کا ذکر 303، حضرت موسیٰ کے لیے 40 راتوں کا وعدہ 306، گوسالہ پرستی کا واقعہ 308، اللہ تعالیٰ کے کو علانیہ دکھانے کا مطالبہ 309، اللہ کو حاصۂ بصر میں لانے کے مطالبے کی سزا 311، صحرائے سینا میں من و سلویٰ کا ذکر 312، ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم 314، ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم 314، یہ ڈبل آ گیا یہاں پہ، باب حد کا ذکر 315، بنی اسرائیل کے لیے 12 چشموں پر مشتمل پانی کی فراہمی 317، بنی اسرائیل کی رنگین مزاجی روزانہ یکساں کھانا قبول نہیں 319، یہود و نصارہ اور سائبی کی تشریح 321، کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کرنے کا ذکر 323، ہفتے کے دن یہودیوں کی نافرمانی کا ذکر 324، بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم 326، بنی اسرائیل کی قساوت قلبی، یہودیوں کا ایمان کی طرف نہ آنے کا ذکر 331، توریت میں رسول اسلام کی حقانیت کے شواہد کا ذکر 333، ناخواندہ لوگ عمل کی جگہ خوش فہمی میں رہ کر گمراہ ہو جاتے ہیں 335، اس کے بعد یہودیوں کی خوش فہمی اور اس کی رد 337، بنی اسرائیل سے چند اہم تعلیمات پر مشتمل عہد و میثاق 339، بنی اسرائیل کی طرف سے عہد شکنی 340، آیت 89 کا شان نزول 345، یہود کے باطل نظریات 348، اللہ کے چہیتے موت کی تمنا کرتے ہیں 350، یہود کی جبرائیل دشمنی آیت 97 کا شان نزول 353، یہود کے ہاتھ میں توریت کا کچھ حصہ باقی ہے 355، یہودیوں میں جادو کا رواج 358، بابل جادو کا مرکز 359، ہاروت و ماروت کا واقعہ 360، نسخ کی تعریف و اقسام 366، انسا کے عدم وقوع پر دلیل 367، اہل کتاب مسلمانوں سے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں 371، نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے عمل کو جاویدانی بنانے کا حکم 373، یہود و نصارہ کی خام خیالی 374، یہود و نصارہ کی طرف سے ایک دوسرے کی نفی 376، مسجدوں میں عبادت سے روکنے والے رسوا ہوں گے 378، دعا کے لیے کسی رخ کا تعین نہیں ہے 379، کائنات میں اللہ کی کوئی اولاد نہیں، سب مملوک اور مخلوق ہیں 381، جاہل مشرکین کا جاہلانہ خیال 383، یہود و نصارہ اپنی روش اختیار کرنے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے 385، تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہی مومن ہوتے ہیں 387، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و امامت 389، مقام امامت اور ذریت ابراہیمی 394، ظلم کیا ہے 397، خانہ کعبہ مرجع خلائق 399، مکہ جائے امن 401، کعبے کی تعمیر نو 403، ذریت ابراہیمی کے لیے دعا ابراہیم
405. ملت ابراہیمی سے انحراف کم عقلی ہے 409. حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی وصیت 410. ہر قوم اپنے عمل کی جواب دہ ہے 412. یہود و نصارہ نہیں، ملت ابراہیمی برحق ہے 412. خدائی رنگ اختیار کرنے کا حکم 415. ابراہیم اور آل ابراہیم کا مذہب 417. تحویل قبلہ 418. امت وسط کا ذکر 421. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کے بارے میں رضائے رسول کا لحاظ 425. ہر ملت کے لیے قبلے کا تشخص ہے 429. تحویل قبلہ میں موجود حکمت اور فلسفہ 431. امت مسلمہ کی سعادت کے لیے رسول مبعوث فرمانے کا ذکر 433. ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم 437. نماز اور صبر کا رشتہ 438. راہ خدا میں مرنے والے زندہ ہوتے ہیں 439. حیات شہید اور حیات بعد الموت میں فرق 439. حیات شہید کے آثار 440. فلسفہ آزمائش 442. صابرین کا نظریہ کائنات 444. رجوع اضطراری 445. رجوع اختیاری 445. صبر کے قواعد 447. ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر درود کیوں بھیجا جاتا ہے 448. صفا و مروہ شعائر اللہ ہے 449. شان نزول 450. حق چھپانے والوں پر لعنت 451. حالت کفر میں مرنے والوں کی اقسام 453. کائنات کی تکوینی نظام میں اللہ کی نشانیاں 455. اتفاق کی امکانی صورت 457. منظم نظام کائنات بہترین درس توحید 458. آسمانوں کی تخلیق 458. زمین کی تخلیق 459. زمین کی مختلف حرکتیں 459. کشتیوں میں اللہ کی نشانیاں 460. حیات کا سر چشمہ حیات یا مادہ 461. نظام کائنات میں ہواؤں کا کردار 461. فضا میں مسخر بادلوں کا کردار 462. آیت سے متعلق احادیث 463. مشرکین کی خود ساختہ خداؤں سے محبت 465. باطل پیشواؤں کی پیروی کا انجام 467. حلال چیزیں کھانے کا حکم اور شیطان کی پیروی کی ممانعت 468. اندھی تقلید کی ممانعت 470. فروع دین میں تقلید 471. حرام چیزوں کا ذکر 473. استثنائی حالت 474. احکام خداوندی کو چھپانے والوں کا انجام 475. کسی سمت کی طرف رخ کرنا حقیقت مذہب نہیں 478. مال کے مستحق طبقات کا ذکر 480. قصاص کا حکم 482. شان نزول 482. قصاص لینے کا قانونی طریقہ 483. دیت کا حکم 484. کیا اسلامی تعزیرات غیر انسانی ہے 484. جواب 485. فلسفہ قصاص 486. وصیت کرنے کا حکم 487. مال کا اسلامی تصور 488. چند وضاحتیں 490. روزہ حصول تقویٰ کا بہترین ذریعہ 491. مسافر اور مریض کا روزہ 493. رخصت یا عزیمت 493. رمضان نزول قرآن کا مہینہ 495. اجابت دعا کا شیریں وعدہ الہی 498. اس آیت میں پوشیدہ نکات 499. احادیث دعا 501. آداب دعا 502. دعا کی عدم قبولیت کی حکمت 504. دعا اور تقدیر 504. دعا اللہ کا پسندیدہ عمل 505. قبولیت دعا کی شرائط 506. دعا کی طاقت 507. آیت 187 کا شان نزول 508. مرد و زن ایک دوسرے کے لیے ستر پوش ہیں 509. طلوع فجر 509. اعتکاف کا ذکر 509. دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لینے کی ممانعت 510. چاند تعین اوقات کے لیے قدرتی تقویم 512. صرف دفاعی جنگ کرنے کا حکم 513. فتنہ قتل سے بدتر ہے 515. دفاعی جنگ کا مقصد فتنہ ختم کرنا ہے 517. غیر مسلم اقلیت کے لیے امن 517.
حرمتوں کا بھی قصاص ہوتا ہے 518، انفاق سے قومی زندگی برقرار رہتی ہے 519، حج کے احکام 521، حج تمتع کی مختلف صورتیں 523، حج تمتع سنت رسول کی روشنی میں 524، حج اخلاقیات کی پابندی کی تربیت گاہ 526، عرفات سے کوچ کرنے کا حکم 528، حج درس مساوات 529، دنیا اور آخرت دونوں میں توازن رکھنے کا حکم 530، ایام تشریق کے احکام 532، ایک گمراہ شخص کی علامت 533، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جان کا نذرانہ 535، اہل ایمان کو امن کے دائرے میں داخل رہنے کا حکم 536، موزے کی کثرت سے لوگ ایمان نہیں لاتے 539، اہل ایمان دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں 540، انسان فطرتاً امت واحدہ ہے، فطرت سے انحراف پر پیغمبران مبعوث ہوئے 542، امتحان کے بعد ہی کامیابی مل سکتی ہے 544، کن لوگوں پر انفاق کرنا چاہیے 545، حرمت کے مہینوں میں قتال بڑا جرم ہے 548، انسانی حقوق کی پامالی اس سے زیادہ جرم ہے 548، ایمان ہجرت اور جہاد کے بعد رحمت الہی کی امید رکھنی چاہیے 549، شراب نوشی کے نقصانات 552، جوئے اور یتیم کا مال ناحق کھانے کی ممانعت 553، ضرورت سے زیادہ انفاق کرنے کا حکم 553، کنبے کی تشکیل کے لیے اسلامی اصول 555، ماہواری کے دنوں میں جنسی ملاپ پر پابندی کی حکمت 557، عورت انسانی نسل کی تولید کا سرچشمہ 558، شرعی قسموں کی اقسام 560، اپنی بیوی سے مباشرت ترک کرنے کی قسم کھانے کے احکام 561، عدت کے احکام 563، زن و شوہر کے مساویانہ حقوق 564، طبعی اور قدرتی اعتبار سے مرد کو فوقیت ہے، مانوی حوالوں سے نہیں 566، ایک منٹ یہ تھوڑا سا جی معذرت، کیونکہ یہ PDF سے میں پڑھ رہی ہوں اس لیے تھوڑا سا پیج چینج ہو گیا تھا جی۔ طلاق کے احکام 566، 3 طلاقوں کے کا حکم، مسلکی اختلاف کی وضاحت 567، طلاق کے بعد منفی طرز عمل کی مخالفت 571، ازدواجی زندگی میں فکری آزادی 572، رضاعت دودھ پلانے کے احکام 574، عدت وفات کے احکام 576، عدت وفات کے دوران منگنی کا حکم 577، طلاق اور مہریہ کے احکام 580، نماز کی محافظت کا حکم 581، صلاۃ وسطیٰ 582، نماز سے خوف کا طریقہ 583، مطلقہ عورت کے بارے میں بعض منسوخ احکام کا ذکر 584، ایک قوم کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر 586، اللہ کو قرض دینے کا ذکر 587، طالوت کی بادشاہی میں فلسطینی عمالقہ سے جنگ کا ذکر 590، اللہ کی حاکمیت 593، رسولوں میں درجات کا ذکر 595، انفاق کی تاکید 597، اللہ کی حیات اور قومیت کا ذکر 599، کرسی کا ذکر 600، آیت الکرسی کی فضیلت 602، دین میں جبر نہیں 603، مومنین پر اللہ کی ولایت ہے جبکہ کافروں پر طاغوت کا تسلط ہے 605، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا نزاع 607، حضرت عزیز کا دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر 609، حضرت ابراہیم کا حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرنے کا شوق 613، فی سبیل اللہ انفاق کا اجر 615، انفاق کے بعد نہ جتائے تو اجر ہے 617، مال سے انسانی قدروں کا احترام بہتر ہے 617، احسان جتانے یا ریاکاری سے ثواب ختم ہو جاتا ہے 619،
رضائے خدا کے لیے انفاق کا درجہ 620. دل آزاری آسمانی بجلی ہے جو انفاق کی کھیتی بھسم کر کے رکھ دیتی ہے. 622. اس انفاق کا وزن جو اپنی پسند کی عمدہ چیز سے ہو. 623. شیطان انفاق کا نتیجہ غربت اور اللہ کا نتیجہ فراخی بتاتا ہے. 624. حکمت بے شمار خیر کا سرچشمہ ہے. 625. انفاق اور نذر کی اہمیت. 626. خیرات اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں درست ہیں. 627. انفاق کے مثبت اثرات. 628. انفاق کی اہم مسارت کا ذکر. 629. انفاق کرنے والوں کے درجات. 631. احادیث انفاق. 632. انفاق کا نفسیاتی رد عمل. 632. سود کا بھیانک انجام. 633. سود کی تاریخ. 634. قرضی اور معاملاتی سود. 635. سود خوروں کی دلیل اور اس کا جواب. 636. سود رقم کا کرایہ ہے، اس کا جواب. 638. سود اور تجارت میں فرق. 638. اسلامی بینکاری. 640. مضاربت. 641. مشارکت وکالت. 642. مرابحہ بیع موجل. 643. اسلامی فقہ کی روح سے سرمایے کی احکام. 643. قرضہ حسنہ. 642. اب اس میں کچھ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سود ناپائیدار صدقات بابرکت ہیں. سود خوری اللہ اور رسول کی خلاف جنگ ہے. 647. قرض دار تنگ دست ہے تو مہلت ملے گی. 648. روزی جزا کا خوف کرنا چاہیے. 649. مالی معاملات کو تحریری مشکل میں لانا چاہیے. 650. گواہ اور کاتب کے لیے حکم. 653. کائنات کا اللہ مالک ہے، مغفرت اور عذاب اس کے ہاتھ میں ہے. 654. رسول اور مومنین کا ایمان. 655. طاقت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. 657. اور آخری ہیڈنگ ہے اس کتاب کی، خطا اور نسیان کی صورت میں مواخذہ نہ کرنے کی دعا. 657. اور یہاں پہ یعنی پیج نمبر 669 پہ اس کتاب کا اختتام ہو جائے گا. اور عزیز سامعین، میں نے آپ کے سامنے انڈیکس کو اسی لیے پہلے پیش کر دیا تاکہ بہتر طریقے سے ہم یہ جان سکیں کہ انشاءاللہ ہم تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 جس میں سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی مکمل تفسیر موجود ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کن کن ریڈنگز کو، کن کن ہیڈنگز کو مطالعہ کریں گے انشاءاللہ مل کے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور بالخصوص تفسیر الکوثر بھی ہے اس کتاب کا نام، اور ہم شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے کہ جن کا لقب کوثر ہے، پروردگار عالم کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شمار کریں انشاءاللہ، اور ہمارے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری روحانیت میں، ہماری معنویت میں، ہماری اخلاص میں، اور انشاءاللہ ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے. اور آج یہ بہترین ساعتیں ہیں 21 جمادی الثانی اور سن 2023 کی یہ 14 جنوری کی خوبصورت ساعتیں ہیں یہ، جس میں ہم نے الحمدللہ اس کتاب کا آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کتاب کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.